اللہم صلی علی محمد وعلی لا یکون المومن مومنا حتی تکون فیہ ثلاث خصائل، کہ مومن مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس میں 3 خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں. لا یکون المومن مومنا حتی تکون فیہ ثلاث خصائل، جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ ہوں جی تو وہ مومن مومن نہیں کرتا. بسم اللہ. اور وہ کون سی ہیں؟ سنت من ربی، وہ 3 خصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ خداوندہ تعالیٰ کے طریقہ کار پر چلے وہ ایک. وہ سنت من نبی، دوسرا نبی کے طریقہ کار پر چلے. وہ سنت من ولی، اور اللہ تعالیٰ کے ولی کے طریقہ کار پر چلے. یعنی 3 خصوصیات اس میں ہونا چاہیے. اللہ کا طریقہ کار بھی اس میں ہونا چاہیے، نبی کا طریقہ کار بھی اس میں ہونا چاہیے، اور ولی کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے. تب جو ہے وہ آدمی مکمل ہوگا. السنت اما سنت من ربی، خدا کی سنت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فکتمان و سر رہی، اپنے بھی راز کو چھپائے، دوسروں کے راز کو بھی حفاظت کرے. یہ خداوندہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز کو چھپاتا ہے، ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور دنیا میں جو راز کھلے ہیں نا یہ بہت کم ہیں، اس سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں. اگر چاہتا ہے کہ پروردگار کے طریقے پر چلے تو کیا ہے؟ راز کو چھپائے. اس لیے تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق سر رہی، عقل کا سینہ رازوں کا خزینہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. جو عقل مند آدمی ہے وہ سینے میں اپنے راز رکھتا ہے، ہر چیز کو اس بیان نہیں کرتا، چاہے وہ راز اس کے اپنے ہوں، دوسرے مومن کے ہوں، ایک ملک کے ہوں. ہمیشہ قومیں وہی کامیاب رہتی ہے نا جو بے شک اپنے اندر کے راز اپنے اندر رکھتی ہیں، باہر نہیں اشکار کرتی. دیکھیں بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں بعض فرقوں کے اندر، تو کبھی بھی اس کو اچھالتے نہیں ہو، اس کو چھپا کر رکھتے ہیں. لیڈروں کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں، اور کامیاب لیڈر بھی ہوئی ہے کہ جو اپنی قوم کے عیب کو چھپائے، ان کی خوبیوں کو بیان کرے. بے شک. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ اما سنت من نبی، نبی کی سنت کیا؟ فمدارت الناس، لوگوں سے اخلاق سے پیش آئے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ ان متم بقوا علیکم وان عشتم عنوا علیکم، لوگوں سے اتنا پیار و محبت سے رہو کہ دنیا سے تم چلے جاؤ تو لوگ تمہارے لیے روئیں، یاد کریں تمہیں. اچھے الفاظ ہے. انسان کی ساری چیزیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں یاد کرتا کہ اس کی گاڑی اچھی تھی، کوئی یاد نہیں کرتا کہ اچھے گھر میں رہتا تھا، کوئی یاد نہیں کرتا کہ اچھا لباس پہنتا تھا. سارے لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق اس کا اچھا، اخلاق بہت اچھا تھا. اور اخلاق چھوٹوں سے بھی اخلاق سے پیش ہے، بڑوں سے بھی اخلاق سے پیش ہے، امیر سے بھی اخلاق سے پیش ہے، غریب سے بھی اخلاق سے پیش ہے. بے شک بے شک. لوگ کیا کرتے ہیں؟ امیر سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، غریب سے اخلاق سے پیش نہیں. اور یہ اخلاق جو آپ نے پیش کرنا ہے نا وہ بھی کوشش کریں خدا کے لیے ہو. خدا کے لیے ہوگا تو برابری ہوگی اس میں ہوگی. بے شک بے شک. اگر دنیا کے لیے ہوگا تو برابر نہیں ہوگا. وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّ، اور اللہ کے ولی کی سنت کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مشکلات میں صبر کرنا. اللہ کے اولیاء اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ صبر کرتے رہے. دیکھیں امام علی سے لے کر 25 سال صبر کیا ہے امام علی. بے شک. اور وہ لوگ جو کہ علی السلام کی محبت کا دم بھرتے تھے وہ سامنے آگے باز کا مقابلے میں. طلحہ اور زبیر کون تھے؟ علی السلام کی محبت کا دم بھرتے تھے. اشعث بن قیس تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ ہے، لیکن جب یہ مخالف ہوا ہے امام علی کے پھر اس کی پوری نسل مخالفت میں چلتی رہی. بے شک. اشعث بن قیس جنگ صفین میں امام علی کی سپاہ میں، لیکن وہی آدمی ہے کہ جو علی السلام پہ جس نے دباؤ ڈالا ہے، مولا کی نافرمانی کی، کہا کہ نہیں آپ جو ہے جنگ کو روکیں. اور یہی تھا کہ مولا نے کہا کہ میں اپنی طرف سے عبداللہ بن عباس کو بھیجوں گا، تو اس نے کہا نہیں موسیٰ اشعری کو بھیجیں. اشعث بن قیس. اور یہ وہی آدمی تھا جس کی بیٹی نے امام حسن کو زہر دیا، جودہ. یعنی جب انسان پلٹ جاتا ہے تو کس طرح اس کی قسمت ہی پلٹ جاتی ہے، پٹڑی سے اتر جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خدایا عاقبت بخیر کرے. بہت سے لوگ تھے جو شروع میں بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے. پیغمبر کی ازواج میں سے ایک زوجہ وہ مرتد ہو گئی تھی، اسلام سے پھر گئی تھی.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والا ایک شخص تھا، وہی لکھا کرتا تھا، وہ مرتد ہو گیا اور جا کر مسئلہ کرنے لگا، دیکھو جی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، پیغمبر اور کچھ بیان کرتے تھے، میں اور کچھ لکھتا تھا. نہیں، کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان پر قائم و دائم رہے. دعا مانگے اور اپنے عملوں پر کبھی بھی فخر نہ کریں، اس پر اعتماد نہ کریں، عملوں پر خدا کے کرم پر اعتماد کریں، اس کی رحمت پر اعتماد. کربلا میں دیکھیں آپ، کچھ لوگ تھے 6 مہینے امام کے ساتھ رہے، شب عاشور کو چلے. کچھ لوگ 6 مہینے امام کے ساتھ رہے، 3 دن پیاس بھی کاٹی انہوں نے، عاشورہ کے دن امام کو چھوڑ کے چلے. اور اس کے مقابلے میں اور 6 مہینے مشکل بھی نہیں کاٹی اس نے، 3 دن پیاس بھی نہیں کاٹی. اینڈ پہ آیا جنہیں جو سختی کاٹی نے غازی عباس نے نہیں کاٹی اس نے. بے شک بے شک. جو سختی جو ہے حبیب ابن مظاہر نے کاٹی ہے، نہیں کاٹی اس نے. کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا کربلا میں. 10 دن دشمن کے نرغے میں ٹھہرنا، صبر کرنا بڑی بات تھی، پھر 3 دن پیاس کاٹنا بڑی بات تھی، پھر یہ ہر طرح سے تلواریں دکھائی دیں، ان پر صبر کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور سامنے ڈٹ جانا بڑی بات تھی. اور 30,000 کے لشکر کے تیر آ رہے ہوں، تلواریں آ رہی ہوں، پتھر آ رہی ہوں، ان کو سینوں پر لے لینا آسان کام نہیں تھا. یہ سارا کچھ لینے کے باوجود کچھ لوگ تھے عاشورہ کے دن چلے گئے امام حسین کو. روایت میں ملتا ہے کہ ایک آدمی عاشورہ کے دن امام حسین کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو خیموں سے گزر ہوا، اس کا بچے روتے ہوئے ان کو اس کے کانوں پہ آواز پہنچی، پھر بھی نہیں روکا. لیکن اس کے مقابلے میں ہر ہے جی، اس کے مقابلے حبیب ابن مظاہر کوفہ سے آ گئے، بے شک بے شک. اس کے مقابلے میں عابس شاکری ہے، جی ہاں. دنیا کو چھوڑ کر امام کو لے لیا. بس صبر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انزام تم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سورہ جمعہ میں بے شک. کہ اگر تم یہ کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو اللہ کے ولی ہو، ولی بننا بھی آسان کام نہیں ہے، موت کی تمنا کرو. جی شہدائے کربلا نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور سچے ہیں. موت کی تمنا کی جی، اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہونا اور اس کو ثابت کرنا. شہدائے کربلا نے ثابت کیا، رشید ہجری نے ثابت کیا، محسم تمار نے ثابت کیا، ابو ذر غفاری نے ثابت کیا. عظیم ہستیاں تھیں، اصحاب تھے جو آل بیت کے جی. ابو ذر غفاری سے لے کر کے جو ہے 12ویں سرکار کے جو نائبین ان تک میدان میں ڈٹے رہے. یعنی وہ تھے جنہوں نے آل بیت کی محبت کی قیمت چکائی جی. ہم تو سستی مل گئی ہے، مفت مل گئی آل بیت کی محبت جی، نہ لے نہ دے نہ جی، نعرہ لگا دیتے. وہاں انہوں نے کہا رشید ہجری کہ تم آل بیت کی محبت کا دم بھر رہے ہو نا، آ جاؤ میدان میں، اپنے آپ کو بیٹے کو شہید کروا دو، بھائی کو شہید کروا دو. میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، محبت نہیں چھوڑوں گا، شہید کروا دوں گا. اور فرمایا کہ پہلے مجھے شہید کرنا، بعد میں میرے بیٹے کو. کہا کیوں؟ کہا ممکن ہے بیٹے کی شہادت کو برداشت نہ کر سکوں جی. ہاں دیکھیں خدا درجات رکھتا ہے نا، کہ اتنا بڑا مقام ہے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میری شہادت پہلے ہو، لیکن قربان جاؤں امام حسین پر جی. اینڈ پہ شہادت، اینڈ پہ شہادت بیٹے بھی. اور یہ جو امام حسین نے کہا نا کہ میرے ساتھی پہلے شہید ہو جائیں، اس میں بھی امام حسین نے قربانی دی ہے جی، کہ ظاہر ہے جو آدمی پہلے شہید ہوگا جنت جلدی چلا جائے گا. پہلے شہید ہوگا، حوض کوثر میں سے نبی کریم کا جو ہاتھ سے جام کوثر پہلے پیے گا. اس کی 3 دن کی پیاس میں کچھ انٹوں کی کمی آئے گی، لیکن جو دیر تک ہوگا پیاس بھی مزید اس نے کاٹنی ہے، لاشیں بھی اس نے دیکھنی ہے، پریشانیاں بھی اس نے دیکھنی ہیں. اور سب سے اچھا رہا. دیکھیں کتنا. بس اللہ کی ولیوں کی نشانی میں سے نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں کس پر؟ مشکلات پر. اور جن اولیاء اللہ کو جو فالو کرتے ہیں ان کو بھی صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے. اور شیعہ نام ہی صبر کا جی. دیکھیں نا آپ شروع سے آج تک ایک آدمی اگر شیعہ 60 سال عمر کی ہے اس نے نا، تو روزانہ تانے سنتا ہے، ڈائریکٹ نہ سنا تو انڈائریکٹ سنتا ہے.
بے شک بچہ اسکول میں جاتا ہے وہاں پر سنتا ہے کہ شیعہ تم پٹتے ہو. ہاں صحیح. کس کے غم میں پٹتے ہیں؟ نبی کے آل کے غم میں. جی جی ہاں. تم اس طرح نماز پڑھتے ہو، تم اس طرح روزہ رکھتے ہو، تم یہ کرتے ہو، اور پھر جو چیزیں سچی ہیں وہ بھی تانے کے طور پر پیش جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایکسٹرا وہاں لگائی دی جاتی ہیں. جی جو چیزیں ہم کرتے ہیں ایکسٹرا کر لگا دی جاتی. لیکن کیا ہے، کس اہل بیت کی محبت میں قیمت چکاتے ہوئے برداشت کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اتنا نہیں کر سکتے جو جتنا محسن تمار نے کیا، جتنا رشید ہجری نے کیا، جتنا حجر ابن عدی نے کیا، جتنا ابو ذر غفاری نے کیا. فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفحے مناؤ محبوں کے دار سے میسم، نماز عشق علی کے دام. خدایا ہمیں آئمہ کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دعائے کمیل ہم نے پڑھی ہے اس کا ہمیں اجر عطا فرما، اس کے جملے جملے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. اللہم صلی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. بعض اوقات تے قبلہ ایسا ہوندا ہے کہ اوتھے او سینٹر وچ جائیدا نا گرو لینڈ، جی جی تے کئی بیٹھے ہوندے نے اوتھے، ظاہر ہے کوئی مذہب تے بحث کر رہا ہے، کوئی سیاست تے کر رہے نے، کوئی اس طرح. وہ سیاست تے کردیاں کسے ویلے کوئی آندا او یارا او بندہ جڑا سی نا فلانا جرنل یا فلانا کسے وڈے بندے دا نا، او دے چ ایک بڑی خرابی سی، او شیعہ ساڈے. ہاں تے او پھر جس ویلے دسیے نا کہ یار مذہبی بحث نہ اتنے کرے گا، تسی کیڑا شیعہ ہو؟ میں کہا شیعہ ہوں. اچھا 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 تسی بھی شیعہ ہو؟ بس اہل بیت کی محبت میں کوئی حرج نہیں. جی کوئی قبول ہے ہمیں. صحیح. بشرط کیا ہے کہ کمال قسم دے بندے نے، وچ بندیاں نو اج تک علم نہیں ہویا کہ اہل بیت دی کنی شان ہے. اور یہ یاد رکھیں نا کہ جب آپ کو کوئی تانا دیتا ہے نا شیعہ ہونے کا، یا آپ پر آواز کستا ہے، یہ تو مت لگا، آپ کا شیعہ ہونا مزید ثابت ہے. ہاں بالکل.